إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں جو بات چل رہی تھی کہ حضور کی زندگی دنیا کے آخری دنوں میں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا،
یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک شخص آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایک دم سفید لباس پہنا تھا، بال کالے کالے، یعنی میلے نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی نہا کر آ رہا۔ مسافر ہوتا تو کپڑے میلے ہوتے، بال پراگندہ ہوتے، آدمی تھکا تھکا محسوس ہوتا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے گھر سے فریش ہو کے آ رہا ہے۔ لیکن مدینے کا ہے نہیں، اگر مدینے کا ہوتا تو ہم اسے پہچانتے تھے۔ لا یرا علیہ اثر الصف ولا یعرفہ منا احد، حضرت عمر روایت کرتے ہیں اس روایت کو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اثر کا کوئی، سفر کے کوئی آثار نشانی ہم نہیں دیکھے۔ جیسے ایک آدمی سفر کر کے آتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے کپڑوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کے جسم کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ زمانہ تو ہوائی جہاز کا نہیں تھا، اونٹ کا تھا، گھوڑوں کا تھا۔ گھوڑے پر آدمی سفر کرتا ہے تو کتنا تھکتا ہے، اونٹ پر آدمی سفر کرتا ہے تو کتنا تھکتا ہے، پیدل سفر کرتا ہے تو کتنا تھکتا ہے۔ تین ہی طریقے تھے، یا پیدل سفر کرے، یا اونٹ پر کرے، یا گھوڑے پر کرے، اس کے علاوہ کوئی اور سفر نہیں تھا۔ تو لباس پاک صاف، جسم پاک، بال کالے کالے، کوئی مائل نہیں، سفر کی تھکاوٹ نہیں۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ مدینے کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے، جان لیتے، لیکن یہ مدینے کا بھی نہیں ہے، اور اس کے آنے سے لگ رہا ہے کہ یہیں کا ہے۔ خیر یہ باتیں ہمارے دل میں آئے، ہمیں سوچ رہے تھے، وہ حضور کے قریب آ گیا۔ فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے قریب آیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھوں کو حضور کے رانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی آدمی کون کر سکتا ہے؟ جو خاص جگری ہوگا، گہرا دوست ہوگا، وہی آدمی تو یہ کام کر سکتا ہے، اجنبی آدمی تو یہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی آدمی مجمع کو چیر کر آنے میں ڈرتا ہے۔ یہ کوئی جمعہ کی مجلس نہیں تھی، کوئی اور مجلس تھی، صحابہ کو لے کر حضور بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا خطبہ نہیں تھا۔ خیر حضور کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور بیٹھتے اس نے سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، یا محمد اخبرنی عن الایمان، نام لے کر کہتا ہے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے 4 سوالات کی۔ ایک کا یا محمد اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ۔ ایمان کس کا نام ہے، اسلام کس کا نام ہے، اور احسان کسے کہتے ہیں، اور قیامت کب آئے گی؟ یہ 4 سوالات اس نے کی۔ اب حضور نے کیا جواب دیے ذرا سمجھو۔ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ کوئی انسانوں کا بنا بنایا نہیں ہے۔ دین کے فالو کرنے والے، دین کے فالوور، دین پر چلنے والے، دین کی اہمیت کو سمجھنے والے، بھئی دین
اور ایمان دونوں کا کامل ہونا ضروری ہے۔ ایک دین ہے، ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے۔ اسلام کا اور ایمان کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، عمر جب تک میری محبت تیرے اندر، تیرے ذات سے، تیرے نفس سے، تیری بیوی بچوں سے، تیرے اہل و عیال سے، تیرے رشتہ داروں سے اور تیرے سارے خاندان سے اور ساری چیزوں سے سب سے زیادہ میری ذات عزت والی نہ ہو تو کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ محبوب میں ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے ساری چیزوں سے آپ محبت ہیں لیکن جان سے بڑھ کر نہیں، اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں۔ حضور نے کہا تو اب تو ایمان تمہارا مکمل نہیں۔ فوراً حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، فقد استکمل الایمان، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ جو پوچھا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کسے کہتے ہیں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 7 چیزوں کے ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کو ماننا بھائی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ایمان کسے کہتے ہیں؟ 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ پہلی چیز اللہ کو ماننا، دیکھے ہیں اللہ کو نہیں دیکھے، بن دیکھے اللہ کو مان رہے ہیں۔ دیکھ کر مانا تو پھر وہ ایمان بالغیب کا ہوا۔ دیکھ کر ماننے کو ایمان نہیں کہتے، ایمان بالغیب نہیں کہتے، دیکھے بغیر ماننے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اللہ کو ماننا کہ اللہ کیوں ماننا اللہ کو؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، ہمیں پیدا بھی اسی نے کیا، روزی بھی اسی پہنچا رہا ہے اور ہمیں بڑا بھی وہی کر رہا ہے، پالنہار ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی مارا تو پتھر پھٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، کہا اسے بھی پھوڑو، اسے پھوڑا، اس کے اندر ایک اور چھوٹا پتھر، کہا اسے بھی پھوڑا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا جانور اس کے اندر ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک ہری بھری گھاس کی کاڑی ہے۔ پتھر کے اندر پتھر، اس کے اندر پتھر، اس کے اندر پتھر، اسے پھوڑو تو ایک جاندار اور وہ اپنی روزی کھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کے قریب کان لے جاؤ، دیکھو وہ کیا بول رہا ہے۔ حضرت موسیٰ قریب کان لے گئے تو کہہ رہا تھا، سبحان من رآنی ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے جانتا ہے، میرے گھر کو جانتا ہے، میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو سارے عالم کا رب ہے، پالنہار ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کو ماننا کہ وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، روزی بھی وہی پہنچاتا ہے، پروان بھی وہی چڑھاتا ہے، اسی لیے اللہ کو ماننا۔ اور دوسرا وَمَلَائِكَتِهِ، دیکھو جب ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، اسے ماننا ضروری ہے تو اس کے حکموں کو ماننا بھی ضروری ہے، نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حکموں کو نہ توڑے۔ ایک آدمی آیا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے تھے، بادشاہ ایک وقت میں ولی بن گئے۔
آ کر کہنے لگا حضرت گناہ کرنا نہیں چھوڑتا لیکن جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، کوئی تعویذ ہے؟ کیا سوال کر رہا ہے؟ گناہ کو چھوڑنے ہوتا نہیں، گناہ کرتا چھتوں لیکن جہنم میں عذاب بھی نہیں ہونا، ایسا کوئی حل ہے؟ ایسا کوئی طریقہ ہے؟ ایسا کوئی نسخہ ہے؟ ایسی کوئی تعویذ ہے تو مجھے دو۔ حضرت نے کہا بھائی بیٹھ جا، میں چند باتیں تیرے سامنے بتاتا ہوں، اس کا مجھے جواب دے، پھر میں تجھے تعویذ دیتا ہوں۔ نافرمانی بھی کرے اور جنت میں بھی جائے، نافرمانی بھی کرے جہنم میں جانا نہ پڑے۔ ہاں حضرت بولیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت نے کہا جب تجھے گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب تو گناہ کرنے لگے تو ایسا کر، اس دن اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر لے۔ اللہ پوچھے تو کہہ دینا اے اللہ نہ میں تیرا کھاتا تھا نہ میں تیری مانگتا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ تو ہو نہیں سکتا، ساری کائنات میں رزق اللہ دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی کھلا سکتا؟ کوئی نہیں کھلا سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹی مخلوق کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، بڑے سے بڑے گینڈے کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، بڑی سی بڑی مخلوق کو بھی اللہ کھلا رہا ہے جو ٹنوں منوں کھا رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا، روزی کھانا چھوڑ دو، یہ روزی اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ روزی نکلتی کہاں سے؟ زمین سے نکلتی ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ پانی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بارش کس کے حکم سے برستی ہے؟ اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ سورہ واقعہ میں اللہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندو، بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ زمین میں فصل کیسے اڑتی ہے؟ بارش سے اگ رہی ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، روزی اللہ کی، رزق اللہ کا، تو میں رزق کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو پھر حضرت نے فرمایا اچھا یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ تو کر، جب تو نافرمانی کرنا چاہے تو اللہ کے ملک سے باہر جا کے کر لے۔ اللہ کے ملک میں رہے گا تو اللہ پوچھیں گے، ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کے شرائط کی، آئین کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا کا مستحق ہے۔ اگر اور دیش چلا جائے گا تو یہاں کے قانون وہاں نہیں چلیں گے۔ لیکن جب تک ملک میں رہے گا تو ملک کے قانون کی پاسداری، لحاظ، پابندی ضروری ہے۔ اس نے کہا حضرت میں اللہ کے ملک سے باہر کیسا ہو سکتا ہوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ کائنات سے باہر نہیں نکل سکتا، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ کہتا ہے او جنات و انسان، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہمارے کائنات سے باہر نکل کر بتاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کنارے سے باہر جا کے بتاؤ، نہیں نکل سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک کام کر، جب اسرائیل موت
کا فرشتہ آئے گا، عزرائیل موت کا فرشتہ آئے گا تو اس سے کہنا رکو رکو رکو، مجھے تھوڑی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں، میں نے گناہ کر لیا ہے، الیکشن میں پیسے لے کے کھا لیا ہے، مجھے توبہ کے لیے وقت دے دو۔ فرشتہ دے گا، عزرائیل دے گا۔ عزرائیل کہے گا نہیں، جس ٹائم پر تیری روح نکالنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس سے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، وقت پر روح نکل جائے گی۔ نبی حضرت نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ کر سکتا ہے کہ قبر میں جب سوال کرنے کے لیے فرشتے آئے، منکر نکیر فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، کیا مسلمان کیا کافر، سب سے سوال ہوگا۔ جب وہ سوال کرنے آئے تو انہیں ڈرا کر بھگا دینا، کہا وہاں میرا کہاں چلے گا؟ اچھا وہ بھی نہیں کر سکتا، خیر ایک کام کر بھائی، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے تو جہنم میں جانا ہے تو گائے بغیر ایسے ہی کھڑے ہو جانا، کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کہا اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے، وہاں میری کیا مجال ہے، وہاں میرا کیا چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا ارے نادان، ایک چیز بھی تو کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے تو ہے ہی کیا چیز، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے تجھے دنیا کی زندگی دی ہے، موقع ہے، تو لہٰذا اپنی آخرت کو بنا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، اس لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے فرشتوں کو ماننا، یعنی جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں سب برحق ہیں، اور اللہ کے رسولوں کو ماننا، جتنے بھی رسول انبیاء آئے ہیں اور سب کو ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ دین کون پہنچا ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء تک آیا، انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک آیا۔ لہذا فرشتوں کو ماننا اور رسولوں کو ماننا، کتاب کو ماننا، ہدایت، کتاب ہدایت ہے، گائیڈ بکس ہے، اس کے ذریعے سے راستے بتائے گئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، گمراہی کی طرف جانے کے۔ قرآن کریم کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا۔ مسلمان یہ کہنا کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ابھی لاسٹ ڈے آئے گا ایک دن، اور تقدیر کو ماننا، بھلی ہے بری ہے، اچھی ہے بری ہے، اسے ماننا، اس کے نفع اور نقصان کو ماننا، اس کے نفع اور نقصان کو ماننا، یہ بھی ایمان ہے۔ اور باس بعد الموت کو ماننا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ایک لمبی زندگی ملنے والی ہے، ایسا نہیں کہ مر گیا مردود، کفن مٹی کھا جائے گی، ہڈیاں دماغ کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا، کوئی اور جہاں نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمان اس بات کا یقین رکھے، باس بعد الموت، اس زندگی کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، یہ باڈی ملے گی، روح اس کے اندر معاد لوٹ کر آئے گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں کی زندگی ملے گی، اسے ماننا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، یہ 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ حضور کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور وہ پیدا ہوئے تھے ماریہ قبطیہ، حضور کی باندی سے۔ حضور کے 3 باندیاں تھیں، نفیسہ، ریحانہ، ماریہ قبطیہ۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو حضور کے صاحبزادے تھے، بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضور کے لڑکوں میں سے کوئی بھی بڑا نہیں ہوا، لڑکیاں بڑے ہوئے، شادیاں ہوئے، اولاد بھی ہوئے۔ حضرت حسن کس کے لڑکے ہیں؟
حضرت حسین کون ہیں؟ حضور کے نوازے ہیں. حضرت محسن کون ہیں؟ حضور کے نوازے ہیں. لیکن حضور کے اپنے لڑکے کوئی بڑے نہیں ہوئے، اللہ نے بچپن ہی میں لے لیا. تو حضور بھی غمزدہ، آنکھوں سے آنسو، حضور بھی غمزدہ، اور بیوی بھی بہت زیادہ غمزدہ باندھی حضور کے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں. حضور نے فرمایا ماریہ پریشان نہ کر، میرا بیٹا ابراہیم جنت میں ٹہل رہا ہے، اگر تو چاہے تو میں بتا دوں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے صبر آ گیا. دوسرے حضور کی جو بیویاں تھیں انہوں نے ماریہ قبطیہ سے کہنے لگا تم نے بہترین موقع کو ہاتھ سے گنوا لیا، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھ لیتی، انکار کیوں کیا؟ حضور نے پوچھا تھا اگر تو چاہے گی تو یہی کھڑے کھڑے میں تجھے بتاؤں گا کہ ابراہیم جنت میں کھیل رہا ہے، تو نے انکار کیوں کیا؟ تو نے بہترین موقع کو ضائع کر دیا، ہاتھ سے نکال دیا. تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتی تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہتا؟ دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں، بغیر دیکھے کے ماننا ایمان ہے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں جس چیز کو دیکھے وہ غلط ہو سکتی ہیں، وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات میرے آنکھوں سے دیکھنے سے بھی زیادہ سچی ہوتی ہے. تو یہ ہے ایمان بالغیب. تو ان 7 چیزوں کو ماننا یہ ایمان بالغیب ہے. تو جب اللہ کے رسول نے 7 چیزیں بیان کر دی تو پوچھنے والا کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں تعجب ہو رہا تھا، سوال بھی کر رہا ہے پھر کہہ رہا ہے آپ نے سچ کہا. کیا مطلب آپ نے سچ کہا؟ اسے پہلے سے معلوم ہے امتحان لے رہا ہے. ایک آدمی کوئی بات پوچھا اور اس کا جواب سن کر وہ خاموش رہ گیا، اچھا ایسا ہے کیا بول کر رہ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے ہاں ایسا چاہیے صحیح جواب. بولے تو کیا اسے معلوم ہے بول دو. صحابہ سمجھے کہ پوچھ بھی رہا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. حضور جب جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تعجب ہو رہا تھا کیسا آدمی ہے، خود پوچھتا ہے پھر جواب دینے پر کہتا ہے آپ نے سچ کہا. پھر اس نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 کاموں کے کرنے کا نام اسلام ہے. ایمان 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، 5 چیزوں کے کرنے کا نام ایمان اسلام ہے. اب وہ 5 کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. انکار کرنے والوں کے سامنے اللہ کا اور رسول اللہ کا، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے سامنے، منکرین کے سامنے توحید اور رسالت کی گواہی دینا. جو دوسرے دھرم کے جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بتانا اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا یہ پہلی چیز ہے. اگر یہ نہیں کیا تو پھر اسلام نہیں. 5 چیزیں 5 بھی کرنا، نہیں کرا تو نہیں. اب کیسا ہر آدمی کرنا ہے. اپنے دوست ہیں غیر یا سفر میں جا رہے ہیں یا کہیں بھی کسی سے ملاقات ہو گئی تو اس سے بات چیت ہوئی تو ادھر کے ادھر کے تذکرے کے بجائے، حکومتوں کے تذکرے کے بجائے، بیکار کہانیوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے پوچھے کہ بھائی تیرا نام کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، اس کا نام بھی بتائے گا. اسے معلوم ہے تو وہ اپنا دھرم بھی بتائے گا. ہندو ہے تو ہندو کسے کہتے ہیں معلوم ہے تو بولے گا، ورنہ کہے گا مجھے معلوم نہیں.
اس کے بعد آپ خود بتاؤ میرا نام یہ ہے اور میں مسلمان ہوں. آپ کو معلوم مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا. میرا اللہ ایک ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی ہے. اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے. ربی و ربک اللہ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی ہی، آخری نبی ہی. بس کام ہو گیا، اسلام میں ہم داخل ہو گئے. اگر یہ کسی کے سامنے ہمیں تذکرہ نہیں کیے ہی تو ہمارا اسلام کامل نہیں ہوا. لہذا اپنے اللہ کے منکرین کے سامنے، توحید اور رسالت کا انکار کرنے والوں کے سامنے ان دونوں کی گواہی دینا ہر مسلمان پر ضروری ہے. کریں گے بھائی؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، خود سے بات شروع کرے. بھائی تیرا نام کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے؟ اب نے بول دیا تو اب اپنا تعارف کرو، انٹروڈکشن اپنا خود کرو کہ میرا نام یہ ہے، میں مسلمان ہوں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کے ماننے والے کو، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. یہ میرا ہے. تو ایک کام یہ کرنا، اور دوسرا نماز پڑھنا. اقیم الصلاۃ. جمعہ اگر 2 رکعت پڑھنے کو نماز پڑھنا نہیں بولتے. کیا بھائی؟ رمضان میں مساجد میں جگہ نہیں رہتی. کیا ہو گیا؟ صرف 1 مہینے کے مسلمان 11 مہینے کے مسلمان نہیں. نماز کا حکم تو روح کے باقی رہنے تک ہے، اور روح نکل گئی تو نماز معاف. باڈی سے کوئی نہیں کہے گا اسے اٹھاؤ، وضو کراؤ، تیمم کراؤ، نماز پڑھاؤ. نہیں، بیمار سے کہیں گے اسے نماز پڑھاؤ. بستر کا ہو گیا ہے، کہا جائے گا اشارے سے پڑھ، نماز پڑھنا ہے. تو دوسری چیز نماز، تیسری روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج. آپ کو بتایا تھا اللہ نے ہر انسان کو 3 چیزیں دیا ہے. ایک باڈی دیا ہے، ایک روح دیا ہے، ایک پیسہ دیا ہے. دیا نہیں دیا ہے؟ باڈی کا حق ادا ہوتا ہے نماز سے. نماز پڑھے گا تو باڈی صحیح سالم رہے گی، اور روزہ رکھے گا تو روح اچھی رہے گی. روح کی غذا روزہ ہے. روزہ رکھو، تقوی آئے گا، روح پاکیزہ ہوگی. زکوٰۃ دے گا، روزہ رکھے گا تو روح پاکیزہ ہوگی. اور زکوٰۃ دے گا، پیسہ ہے، زکوٰۃ دے گا تو پیسے کی گندگی دور ہو جائے گی، سارے آفات سے پیسہ محفوظ ہو جائے گا. یہ 3 چیزیں اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اور اس کا حق یہ ہے یہ کرو گے تو یہ صحیح سالم رہے گی، یہ ایک نہیں کرو گے تو یہ ڈیڈ. تو لہذا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، منکرین کے سامنے توحید اور رسالت کی گواہی دینا. توحید اور رسالت کی گواہی دینا، یہ 5 کام کریں گے تو یہ اسلام ہے. تو پوچھنے والا کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر وہ کہتا ہے اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو احسان حسن سے ہے. حسن کے معنی آتے ہیں کسی کام کو شاندار بنانا، شاندار بنانا. یہ جو 5 کام اوپر بیان کیے اسلام کے، ان 5 کاموں کو شاندار کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے 2 طریقے بتائے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
نماز پڑھو تو یہ سمجھتے ہوئے پڑھو اسرائیل فرشتہ میرے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے، میرے سیدھے طرف جنت ہے اور میرے دائیں طرف جہنم ہے، میرے سامنے اللہ ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے ہر کام میں یہ چیز آ گئی کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں، آؤ جی حاجی صاحب نماز پڑھو، جمعہ میں جلدی آؤ جی، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جسے یقین ہو کہ میرا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر اللہ کو دیکھنے والا گناہ کرے گا؟ باپ کے سامنے بیٹا گناہ کرے گا؟ کسی بڑے کے سامنے چھوٹا کوئی گندا کام کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ 5 اعمال، 5 کام شاندار تمہارے بن جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو عبادت کرنے کے وقت میں یہ سوچو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اتنا کہو، اتنا سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ 5 کام جو ہے نا شاندار ہو جائیں گے۔ جب یہ کام شاندار ہو جائیں گے تو ایمان اسلام مکمل ہو جائے گا۔ اسلام 5 کاموں کے کرنے کا نام اسلام ہے، اور یہ 5 کام شاندار اور خوبصورت ہوتے ہی ان 2 طریقوں سے۔ یہ بولنے کے بعد اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ پوچھتا ہے اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتاؤ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا آپ کو قیامت کا علم ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے۔ یعنی قیامت آئے گی جسے آپ جانتے ہیں وہ اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، قیامت آئے گی، لیکن کس گھڑی آئے گی، کس پل آئے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے اچھا اس کے 1-2 نشانیاں تو بتاؤ، 1-2 نشانیاں تو بتاؤ، قیامت کب آئے گی یہ تو معلوم نہیں، تو کم سے کم اس کے نشانیاں تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے 2 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی سن لو میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قریب ہے۔ قیامت کے آنے کی 2 نشانیاں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک پہلی نشانی یہ ہے جب بچے ناہنجر بن جائیں گے، سمجھو قیامت قریب ہے۔ نافرمان، ماں باپ کے نافرمان بچے ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے، ناہنجر بن جائیں گے، نافرمانی کرنے والے بن جائیں گے۔ بچہ باپ کا گلا کاٹ رہا ہے، ماں کا گلا کاٹ رہا ہے، ماں کی عزت لوٹ رہا ہے۔ اگر ایسا دور آ گیا سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا معاشرے میں، عالم میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھو آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ اخبار کو سنو، دیکھو، پڑھو، بہت ساری چیزیں ہمیں اسے نظر آئی کہ آج بچے ناہنجر ہوتے جا رہے ہیں، نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قیامت قریب ہے، علامت ہے قیامت کی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری نشانی یہ ہے ننگے بھوکے فقیروں کے ہاتھ میں مال بے شمار آ جائے گا۔ آج دیکھو کنگال آدمیوں کے پاس مال، بڑے بڑے اونچے بلڈنگ ان کے نظر آئیں گے، بینک بیلنس ان کا نظر آئے گا، اچھے کار ان کے نظر آئیں گے۔ یہ وہ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے دھوتی نہیں تھی، لنگی کا کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں چپل نہیں تھے۔ ایسوں کے آج کار دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ تو اتنے باتیں بول کر پوچھ کر اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا یا عمر هل تدری من السائل،
جانتے ہو یہ کون تھا؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، اللہ نے بھیجا تھا، جاؤ حبیب کے پاس جا کر سوالات کرو تاکہ تمہارے سوالات اور حضور کے جوابات کو سن کر ان کے صحابہ کا علم زیادہ ہو جائے۔ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے اللہ نے جبریل کو انسانی شکل میں بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بیکار سوالات حضور سے مت کرو۔ صحابہ کی عادت نہیں تھی، صحابہ صرف عمل کرنے والے تھے، صحابہ زیادہ سوال کرنے والے بھی نہیں تھے، اور انہیں میں روکا بھی گیا تھا تو ان کو انتظار ہوتا تھا جبریل آئے اور کوئی اللہ کا بندہ آئے، بے جھجک حضور سے کچھ پوچھے اور ہمیں علم ہو جائے۔ تو یہ ہے حدیث جبریل، جس کے اندر حضرت جبریل نے آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے، احسان اس کا نام ہے، اور قیامت کی علامات یہ ہی حضور نے بتایا۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ ایک منافق، ایک یہودی، منافق سامنے ایمان ظاہر کرتا، پیچھے جا کر کہتا ہے کہ میں پھول والا ہوں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ منافق سامنے آ کر بولتا، جمعہ کے بیان میں بیٹھ کر لوگوں سے مل کر واہ واہ بیان اچھا تھا، میں بھی مانتا ہوں بیانات سننا چاہیے، جماعت میں جانا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اندر جا کر پھول والوں سے کہتا ہے میں تمہارا ہوں۔ یہ منافق ہے۔ ایک منافق اور یہودی کا ایک مسئلہ پیش آ گیا، تو یہودی کہتا چلو اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ منافق مسلمان کہتا ہے نہیں، میں حضور کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں۔ کعب بن اشرف کے پاس چلو، جو یہودیوں کا سردار ہے۔ لاسٹ کو تیار ہو گیا حضور کے پاس آنے کے لیے، حضور کے پاس آیا، حضور نے دونوں کو بٹھا کر مسئلہ سنا، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور نے دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کیا یہودی حق پر ہے۔ تو یہ مسلمان کہتا ہے، منافق مسلمان کہتا ہے مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کے پاس چلو۔ تو حضرت عمر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کریں گے، یہ تو یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے، یہ سمجھ کر اس نے کہا عمر کے پاس چلو۔ یہودی وہاں بھی گئے، جا کر اس نے حضرت عمر سے پوری رودات سنائی۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے، حضور نے یہ فیصلہ دیا، میرے حق میں فیصلہ دیا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا حضور کے پاس گئے تھے؟ ہاں گئے تھے۔ حضور نے فیصلہ دیا، حضور نے فیصلہ سنایا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، تم ماننے کے لیے تیار نہیں؟ نہیں، ہم آپ کے پاس آئیں۔ رکو ابھی آتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار لائے، ایک ہی وار میں گردن اڑا کر کہے جو حضور کی نہ مانے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان کر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، ماننا ضروری ہے۔ اسلام پر چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، نماز پڑھنا اسلام کے لیے ضروری ہے، ایمان لانا، اللہ کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں اور یہ سب ماننے کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے بھائی؟ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کیا فرشتوں کا نام اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں؟ کسی صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے اسرائیل، کسی نے رکھا ہے جبرائیل، کسی نے رکھا ہے میکائیل، کسی نے رکھا ہے اسرافیل، کسی نے رکھا ہے ملک الموت۔ کیا رکھ سکتے ہیں؟ نعت میں ایسا بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے، دیکھو آپ بھی سنے ہوں گے، اسرائیل نام رکھے ہیں،
تو کیا فرشتوں کے نام انسان رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اب 90 نامہ ہونا کہتی 90 نامہ ہونا تو کیا کرنا سو اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہیں ان کے نام پیش کرنا سو نامہ پوچھتی نا حضرت نام بتاؤ، اس سے صحابہ کے تابعین کے اولیاء اللہ کے نام بتا تو نہیں اچھا نام ہونا، ارے اس سے بھی بڑا اچھا نام کون سا بھائی؟ بندر رکھ لے، ریچھ صاحب رکھ لو، کولا صاحب رکھ لو، کسی کا نام نہیں ہوگا. نہیں تو گلاب جامن رکھ لو، میٹھوں کی طرف چلے جاؤ، نہیں تو جانوروں کی طرف چلے جاؤ، نہیں تو فرشتوں کی طرف آ جاؤ. کیا کرے؟ علماء نے لکھا ہے کیوں بھائی انسانوں کے سارے نام ختم ہو گئے، فرشتوں کے نام رکھنے کی ضرورت آ گئی؟ کیا انسانوں کے نام پورے ختم ہو گئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، فرشتوں کے نام نہیں رکھ سکتے، انسانوں کے نام رکھو. جس کا معنی بھی اچھا ہو، کیونکہ نام کا اثر آدمی پر پڑتا ہے. اگر کسی کا نام سارق رکھ دیے تو سارق کے معنی چور آتے ہیں، وہ بڑا ہو کر چور ہوگا، نہیں تو کم سے کم گھر میں اپنے ماں باپ کے پیسے چرائے گا. تو آپ کے اس جمعہ میں یہی ایک مسئلے کو عرض کرنا تھا کہ فرشتوں کے نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ نہیں، فرشتوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے، انسانوں ہی کے نام رکھے، انبیاء کے نام رکھے، نبیوں کے نام رکھے، رسولوں کے نام رکھے، صحابہ کے نام رکھے، تابعین کے نام رکھے، اولیاء کے نام رکھے. اچھے سے اچھا معنی والا نام چن کر پوچھ کر نام رکھو. نام کا اثر بچوں پر ہوتا ہے اور کل اسی نام سے قیامت کے دن بچے کو بلایا جائے گا. اس لیے وہ اچھے نام رکھیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو